السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سب سے پہلے ہمارا دعا کا سیگمنٹ ہے، وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ Our Lord, perfect for us our light and forgive us. Indeed, you are over all things competent. الحمدللہ۔ جز نمبر 2 نصف سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہماری آیت نمبر 202 ہے، 202۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس نے وہ دن تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچا ہو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین شخص جو ہے وہ بدترین دشمن ہے حق کا۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اسی لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کر دے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر بھی تم نے لغزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ پھر اللہ کی صفتیں آ گئیں، عزیز حکیم، تو اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا، اب بھی وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے۔ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے ہیں۔ تو اس میں پہلے میں بتا دی جاؤں کہ سارے نام اللہ کی صفات ہیں، لیکن ساری صفات جو ہیں وہ اللہ کے نام نہیں ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں انہی سے پوچھ کے
پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شکاوت سے بدل لیتی ہے اسے اللہ کیسی سزا دیتا ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس کی سزا میں اس سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی، یعنی کفار کے لیے۔ یہ کفار کے لیے دنیا کیا ہے، ایک حسین جگہ ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ضروری نہیں کہ دین میں آنے والے کو دنیا نہیں ملتی، بلکہ کیا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین پہ ہوتے ہوئے بہت سی دنیا رکھتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا کیا ہے، استعمال برا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں پر حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں اللہ کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، اختلافات ان لوگوں نے کیے جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ تو بہت لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، حق پا کر بھی دینی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ لا علمی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، سرکشی ہے۔ تو میں ہوتی ہے ان کے اندر، ایسے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں اور پھر اس کو مسلط کر لیتے ہیں اس بات کو۔ تو کیا کرنا ہے کہ وہ سبقت لے جانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ تو انبیاء کے راستے پر چلو، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، یہ اس کا بتانے کا مقصد ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جنت بغیر محنت کے ہی پالیں گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی۔ کیا تسلی دی گئی؟ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تو اللہ ہی کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین، رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ پر خرچ کرو، بلکہ والدین کا حق بتایا گیا ہے اور پھر دیگر قریب ترین سے شروع کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب ایک زندگی کا ایک اہم اصول آگے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ کیا کون جانتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہمیں بلکہ پسند نہیں ہوتی کوئی چیز، اور ابتدا میں تبدیلی اچھی نہیں لگتی، وقت کے ساتھ ساتھ وہی چیز جو ہے وہ ہمیں پسند آنے لگتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہی ہمارے حق میں بہتر بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم یہ پسند کریں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، تو اسے کیا پسند ہے، اور اسی طرح کہ کوئی گھر پسند آ جائے اور وہ نہ ملے، تو پھر ایسا ہو تو کیا کہیں مطلب ہمارے منہ سے کوئی ایسے لفظ تو نہیں نکلتے کہ جس سے ناشکری ہو، بلکہ ہمارے منہ سے کیسے لفظ نکلنے چاہیے؟ رضیت باللہ ربا۔ تو ایک چیز کے جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی، بہت امکان ہے کہ
بہت اور چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونے والی چیزیں ان کی جگہ لے لیں، اور چیزوں کو جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، کیونکہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ تو صرف ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے جو نہیں ملی، اور ہم اس کے پیچھے روتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ چیز پسند ہو اور وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، بعض لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اس کو بہتر اس کا بدل دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اس کی جگہ بہتر چیز رکھی ہو، تو اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ہوپ فل رہنا ہے اور گریٹفل رہنا ہے، پریشانی پاس پھٹکنے بھی نہیں دینی، ٹھیک ہے، اور فوراً جب پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے، نعمتوں کو یاد کر لینا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی کفر کے ساتھ انسان جو ہے وہ کیا ہے، جہنم سے نکل نہیں سکتا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا اور رحمت الہی کی جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت رکھے اور ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور آخری وقت تک ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ آگے شراب اور جوئے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے کہ انسان کی خواہشات سے تعلق رکھتی ہیں۔ شراب پی کر وقتی طور پر تو انسان ہائپ ہو جاتا ہے، اور جوئے سے بھی اکٹھا مال مل جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ دو کام مزے کے ہیں، اس لیے ان کے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کہو کہ ان میں بڑی خرابی ہے، ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر اس کا گناہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک ہی جملے میں سارا کام ختم کر دیا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں کی فکر کرو۔ تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے تو فتوے لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اچھا کس سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، جو تعویل ہم کر رہے ہیں نیکی کو روکنے سے بھاگنے کی، تو ہمیں تعویلیں ملنے شروع ہو جاتی ہیں۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شیفزادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام
جو ہے وہ مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ تو یہاں پسند کی شادی میں ایمان کو مد نظر رکھنا ضروری قرار دیا جا رہا ہے، شادی کا اہم نقطہ دے دیا گیا ہے۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ صبر لیں اور نصیحت قبول کریں۔ یاد رکھیں، شادی کے معاملے میں عقیدے کو کمپرومائز کبھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں، اگر شادی کر لیتے ہیں تو آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس کی غلط سوچ، شرک یا باقی غلط کام کرنا ڈونٹ میٹر، آپ دین کو کمپرومائز کر جاتے ہیں پھر اس پر، ٹھیک ہے، تو ہم نے دین کو کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کمپرومائز نہ کریں، وہ اپنے عقیدے پر رہے اور آپ اپنے عقیدے پر رہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ بچہ کس عقیدے پر، دونوں کو چھوڑ جاتے ہیں پھر بچے۔ اس لیے شادی کے لیے دین کو ضرور دیکھیں اور دین کا ہی جو ہے وہ چناؤ کریں کہ بندہ دین پہ ہو۔ اچھا، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کر ہی چلے جاؤ، فزیکل ریلیشن شپ نہ رکھو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ تو یہاں پر پہلے جو بات ہوئی وہ توبہ اور اندر کی صفائی، دل دماغ کی صفائی اور برے اعمال کی صفائی اور طہارت بدنی صفائی، یہ سب شامل تھا۔ جو اندر سے پاک وہ باہر سے بھی پاک، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ عورت تمہاری ملکیت ہے، یہ کیا ہے کہ عورت تمہاری ملکیت ہے، تم جس طرح چاہو اس کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو۔ یعنی عورت صرف سیکس آبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جس طرح ایک گارڈن میں مختلف چیزیں اگاتے ہو اور فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طرح مستقبل کی فکر بھی کرو۔ بچے بھی پیدا ہونے چاہیے اور نسلوں کی تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر تم نے ان چیزوں سے منہ موڑا، بیوی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، تو پھر کیا ہے، اللہ تم سے ناراض ہوگا، اور ایسا فعل کرو جس سے بچے پیدا نہ ہوں، تو پھر اللہ کی ناراضگی یقینی ہے۔ آگے، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ دیکھیں، میاں بیوی کے تعلقات کے بعد بات فوراً آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے تمام احکامات کو ماننا ہے، اس لیے اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ کی گرفت نہیں، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کے نام کی کبھی بھی قسمیں کھا کر نیکی سے نہ رکو۔ ہم جیسے کئی دفعہ غصے میں، مایوسی میں انسان کیا کرتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو ایسی حرکت بالکل نہیں ہم نے کرنی۔ شوہر بیوی کے تعلق کے بعد قسم کی بات اس لیے بھی آ گئی کہ بعض اوقات دونوں میں لڑائی جھگڑا اور ہوتا ہے، اور وہ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ کبھی نہیں کچھ دیں گے یا کبھی گھر نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ، ایسی قسمیں غصے میں کھائی جاتی ہیں۔ تو کفارہ ادا کر کے کیا کریں، رجوع کر لیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ ہلاکت خیز ہے۔ قسموں میں دیکھیں کہ قسمیں جو ہوتے ہیں
کئی دفعہ تکیہ کلام کے طور پر بھی قسم کھائی جاتی ہے کہ اور اس قسم پر پکڑ نہیں ہے، مثلا قسم سے ایسا ہے، قسم سے ویسا ہے، اکثر انسانوں کی عادت ہوتی ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے عدت کیا ہے؟ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ پھر سمیع علیم اللہ کی پھر آ گئی اس میں صفات کا ذکر پھر آ گیا۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس مدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے دینے کے حقدار ہیں۔ اب دیکھیں عورت جو ہے عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب و اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ تو کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے حقوق جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ہیں، کسی کا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک حق دے اور دوسرا نہ دے، لینا دینا دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا شوہر بیوی پر احسان کر رہا ہے لیکن بیوی اس بات کو مانے ہی نہ، تو کیا شوہر جو ہے وہ کتنے دن محبت اور میں دے گا یہ سب کچھ، آخر ناراض ہو کر بند کر دے گا۔ ایسے ہی عورت اگر کرے تو ایک وقت تک کرے گی اور پھر وہ اس کو ختم کر دے گی، پیچھے ہٹ جائے گی۔ تو ریلیشن شپ کیا ہے؟ ایک طرف سے نہیں ہوتا، ہارڈلی کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، یہ 2 طرفہ معاملہ ہی ہوتا ہے۔ دونوں کو حق ادا کرنا ہے اور وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی بندے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اور پھر مردوں کو عورتوں پر قوام بنا دیا گیا کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کس کو بلاتے ہیں؟ کوئی گھر میں کیڑا بچھو سانپ نکل آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابا کو بلاؤ، بھائی کو بلاؤ، شوہر کو بلاؤ۔ چھوٹا سا کام کوئی بھی ہو تو ہم فوراً کہتے ہیں ادھر آئیں، یہ نہیں ہو رہا، لیکن کیا ہے؟ ہم عزت کے لیے تیار نہیں، درجہ ماننے کے لیے تیار نہیں، چاہتے ہیں کہ وہ غلام بن کر رہیں۔ شوہر کو عزت کرنا ہے، خاص رسپیکٹ دینی ہے۔ تو آج کا جو عملی کام ہے وہ کیا ہے کہ گھر جا کے اپنے شوہر کو ضرور عزت دینی ہے، اور ان کو پتہ چلے کہ آج آپ خصوصی طور پر یہ پڑھ کے آئی ہیں۔ تو یہ آپ کا آج کا عملی کام ہے۔ پھر آگے نہیں کرو گے تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس لیے کہ اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ نہیں کرو گے تو پکڑ ہوگی، اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے۔ اب دیکھیں یعنی ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی، طلاق کے سٹیپ بائی سٹیپ، اس کی حکمت ہے کہ کبھی انسان غصے میں ایسا کر بیٹھے تو انسان کا خاندانی نظام اتنا مضبوط ہو کہ ایک ہی حلے میں ختم نہ ہو جائے۔ دیکھیں ہم مرغی یا کوئی جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اس کو بھی ہم 3 دفعہ کٹ لگاتے ہیں۔ تو طلاق و مرتان کہ طلاق کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ انسان کسی سے الگ ہو تو احسان کے ساتھ ہو، ضروری نہیں کہ 2 دوست، 2 بزنس پارٹنر یا میاں بیوی احسان کے ساتھ معاملہ کریں۔ طلاق کا معاملہ دیکھیں کتنا ایموشنل معاملہ ہے، کوئی بھی ٹھنڈے دل سے طلاق نہیں دیتا، تو ایموشنز میں آ کر ہی طلاق دی جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی کتنا سوچنے سمجھنے کا سبق دیا جا رہا ہے کہ ان ایموشنز میں بھی سوچ سمجھ کے کام کرو، اور یہی اصول ساری زندگی کے لیے یاد رکھیے۔ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ایک جھٹکے میں ختم نہ کر دیجیے، اگر کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہو تو اتحاد رکھیے، ساتھ چلتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں جن کے دلوں میں غل اور کینہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان
عورت کو یہ معاملہ پیش آ جائے تو ایک دوسرے کے لیے دل صاف کریں، معاف کر دیں۔ گفٹ جو ہیں وہ واپس نہیں لیے جا سکتے، یہ ایسے ہے جیسے کتا الٹی کر کے چاٹ لے۔ اتنا گندا اور کبھی منظر کہ سوچ کر بھی گھن آتی ہے۔ اور یہاں تو لوگ بچیوں کے جہیز نہیں واپس کرتے اور نہ ہی ان کے حق مہر ادا کرتے ہیں۔ پھر کہ زوجین کو اللہ تعالیٰ میں آیت نمبر 229 پہ ہوں کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رکھنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، خلا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، خلا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر اگر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ کیا ہو جائے گی، طلاق بائن، یعنی وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کر دیا جائے اور پھر اسے طلاق دے دی جائے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے اور جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ جان بوجھ کر حلالہ نہیں کروایا جا سکتا، جان بوجھ کر حلالہ کروانے پر لعنت ڈالی گئی ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، ٹھیک ہے، بحث ستانے کی خاطر انہیں نہ روکنا اور کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ بھلے طریقے سے کرو، نہ کہ مار دھاڑ کر کے گھر سے نکالو۔ جو نوبل مین ہوتا ہے وہ کسی سے معاملہ کرتے وقت کیا کرتا ہے، اخلاق سے گری حرکت کرتا نہیں ہے۔ تو اس میں اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں وہ، تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنی زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی عورت کو دوسرے نکاح کا حق ہے اور وہ معروف طریقے سے اس نکاح کو کر سکتی ہے، اور جہاں تک قوانین کی بات آئے گی تو کیا ہے، وہاں اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے علم کی وجہ سے سب کچھ جانتا ہے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعیت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے گا۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسے اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو کیا یہاں سے باتیں پتہ چلی ہیں کہ ضرورت کے تحت بچے کا دودھ جو ہے 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا کیا ہے کہ یہ سارے طلاق کے بعد کے احکامات ہیں۔
ہے کہ بچے کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کو آپس میں مشورہ کر کے یہ کام کرنا ہے، مشورے کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اور نہ ہی یہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ باپ کی ذمہ داری ہے تو باپ پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، اور نہ ہی ماں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ اور تیسری بات پتہ یہ چلتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ جس سے بھی دودھ پلوا رہا ہے اسے کمپنسیشن کرے، اس کا معاوضہ ٹائم پہ دے۔ تو تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ تو کیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائیوں میں کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی وظائفہ نہیں۔ اب یہاں پہ طلاق کے بعد جو مدت بتائی ہے وہ کیا ہے، 3 حیض گزرنے تک شادی نہیں ہو سکتی، اور بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور یہ کون سے مہینے ہیں؟ محرم صفر والے، چاند والے مہینے، یعنی چاند کی تاریخوں کے ساتھ جو مہینے ہیں وہ اس کیلنڈر ہے، یہ دوسرا کیلنڈر جنوری فیبری والا نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرنا، یعنی مرد کے لیے عورت کیا ہے، امتحان ہے اور آزمائش ہے، تو وہ اپنے آپ کو روکنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں خیال ضرور آئے گا، لیکن کیا کرنا ہے، اپنی خفیہ عہد و پیمان نہیں کرنے بلکہ معروف طریقے سے عقد و نکاح کرنا ہے، اور اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر فرماتا ہے، غفور حلیم۔ یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ 235 آیت 235 آیت میں نے مکمل کر لی ہے۔ آگے میں پڑھتی ہوں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تفریضوا لہن فریضہ، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقتدر کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ادا کرے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن حق مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف دینا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نکاح ہوا ہو اور شوہر نے حق زوجیت استعمال نہ کیا ہو، اور اس کو کیا ہے پھر متع طلاق دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے حق مہر طے کر لیا ہے تو اس حق مہر کا آدھا دینا ہوگا۔ اور یہ بات کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا ہی حق مہر دے دے، تو تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقویٰ ہے، تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاح ہے، یعنی عصر کی نماز، ٹھیک ہے، عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے آگے اس طرح جھکو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہیں، جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز کبھی مت چھوڑیں، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ رہے ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں گی۔ پھر اگر وہ خود نکل جائے تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو وہ کچھ کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ پھر اللہ کی بار بار
صفتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اور اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ یہ ایک بستی تھی جس میں طاعون پھیل چکا تھا، تو لوگ ڈر گئے، انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، تو وہاں پر ایک جگہ سب کو موت آ گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کسی جگہ سے تو بھاگ سکتے ہیں لیکن موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ جہاں لکھی ہے وہاں آ کر رہنی ہے، اور انسان نے بلکہ خود ہی وہاں پہنچ جانا ہے۔ اصل میں مسلمانوں کو یہاں کیا کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر اللہ کے راستے میں تمہیں جنگ کے لیے بلایا جائے تو تم حاضر ہو جاؤ۔ اس سے نہ ڈرو کہ تم مر جاؤ گے بلکہ شہید ہوگے، اور وہ زندگی ہے تمہارے لیے، یعنی شہادت میں زندگی ہے۔ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ کیا ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کے راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر ساتھ ہی جنگ کا ذکر، ساتھ ہی قرض حسنہ کا ذکر۔ قرض حسنہ وہ مال ہوتا ہے جو انسان اللہ کے دین کے راستے میں لگاتا ہے۔ ایک ہے کہ بیمار ہو تو صدقہ دے دیا، برا خواب دیکھا تو صدقہ دے دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ذاتی مقاصد ہیں، ذات کے فائدے کے لیے ہیں۔ آپ کو کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں، لیکن اللہ کے دین پر مشکل وقت ہے، تو آپ کس بات کو ترجیح دیں گے، اللہ کی ذات کو یا اپنی ذات کو؟ اللہ تعالیٰ اس راہ میں مال لگانے والے کی بہت قدردانی کرتے ہیں۔ دین کو پھیلانے اور جہاد کے لیے مال لگانے والے کے مال کو اللہ کیا کرتے ہیں، اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ اللہ کا یہ خود وعدہ ہے۔ تو کیا ہے کہ جنگ کے موقع پر اور دین کی خدمت کے موقع پر دیا جانے والا مال کیا ہے؟ قرض حسنہ ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران نے بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا ہو اور ہمارے بال بچے جو ہم سے جدا کر دیے گئے ہوں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد بنی اسرائیل پر قبضہ ہو گیا اور ان پر حملہ کیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں اور بہت نقصان ہوئے۔ اس پر بنی اسرائیل کو خیال آیا کہ ہم دن بدن ذلت اور پستی میں جائے جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم متحد ہو کر لڑیں اور غالب آئیں۔ انہوں نے اپنے نبی جس کا نام سیموئیل بتایا جاتا ہے اس کے پاس آ کر کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ جو جوان ہو مقرر کر دیں۔ آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، ہمیں ینگ لیڈر چاہیے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، ہم اس غلامی سے آزادی پائیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو ان کا لیڈر مقرر کیا، تو وہ کیا ہوئے، وہ ناراض ہونے لگے کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جو زوال اور مغلوب ذہنیت کی قومیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں تنقید، عذر، بہانہ نکال لیتی ہیں، اور یعنی پہلے خود ہی کہا، مطالبہ کیا، تو جب کام کرنے کے لیے ملا تو بھاگ نکلے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم مال سے بہتر ہے۔ تو لیڈرشپ کے لیے کیا ہے، علم اور وسعت یعنی باروب ہونا، ٹھیک ہے، یہ لیڈرشپ کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔
ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہوگا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے۔ اس کو جسمانی اور دماغی جسمانی دونوں قوتوں کی اہلیت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، بڑی وسعت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کی صفت آئی، اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یعنی یہ اس طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کے دور حکومت میں کیا ہوگا، اس کے دور حکومت میں ان کو وہ صندوق مل جائے گا جو ان کے دشمن اس صندوق کو لے گئے تھے، جس میں منسلوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور کچھ تبرکات تھے۔ تو یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو گے تو تمہیں تمہارا جو صندوق ہے وہ واپس مل جائے گا۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں، ایک آدھ چلو تو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب کے سب دریا سے سیراب ہو گئے۔ تو اس میں کتنے لوگ جو تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، وہ 313 لوگ تھے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا وہ کام کرنے کے اہل بھی ہے یا نہیں۔ یہی حال ان کا ہوا۔ پہلی دفعہ کال دی گئی تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے، لیکن جب آ گئے تو کہا، راستے میں ایک دریا آئے گا جس سے ہم صرف منہ تر کریں گے، پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا۔ گرمی کے دن سے پیاس سخت، تو انہوں نے صبر نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کے معاملے میں صبر نہیں کرتا، مشقت برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ کے کام نہیں کر سکتا۔ سیکھنے کی بات یہاں پہ کیا آ رہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کے دین کی خدمت اور سیکھنے کا جذبہ ہے تو پھر امتحان کے لیے آپ ہر وقت تیار رہیں۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ٹھیک ہے، تو اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ بالکل اسی طرح تو جب یہ افطاری کر کے ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں ہم میں رہتی، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی جو ہمت ہے اس کو ایک تو پراپر رکھنا ہے، اور دوسرا کم کھانا ہے، اور اللہ کے حکم کے لیے اور اپنے امتحان کے لیے تیار رہنا ہے۔ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایک آیت پڑھی تھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ علامتیں علامہ ابن قیم جوزیہ نے لکھی ہیں۔ تو آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہ کہ جو داؤد ینگ بوائے تھا، ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ینگ بوائے تھے جو دیکھ رہے تھے کہ مار کے میں جالوت کتنا بڑا ہے، وہ ڈرے نہیں،
وہ کیا ہوا، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس پر وار کیا اور ختم کر دیا۔ تو کیا ہوا، پھر اللہ نے اس کو سلطنت اور حکمت سے نوازا۔ جو جتنا بڑا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام بھی اتنا ہی بڑھا دیں گے۔ تو کیا ہے کہ مار بھگایا، جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح انسان ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب کیا ہے کہ جو جتنا بڑا کام کرے گا اتنا ہی بڑا انعام پائے گا۔ صرف حکومت نہیں دی اللہ نے، کیا دیا، حکمت بھی دی، اور بے شمار علوم دیے، دین کے علوم نہیں بلکہ ساتھ ساتھ دنیا کے علوم بھی دیے۔ تو ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کتنا پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بس جو پڑھ لیا وہی کافی، یا آگے اور پڑھنا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے، محنت بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ محبت جو ہے وہ اللہ سے جو رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ان کی محبت کی کچھ علامتیں ہیں جو میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں۔ یہ چیک لسٹ ہے، آپ اپنے اوپر اس کو پرکھیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، یہ علامتیں ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزیہ نے لکھی ہیں یہ علامتیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 ہے قرآن کی تلاوت تدبر سے کرتے ہیں جو رب سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے نیک اعمال اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے ہیں۔ پھر ہے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتے ہیں۔ دل میں اللہ کے نام اور صفات کی یاد رہتی ہے۔ کائنات میں غور و فکر، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار اور دل کی نرمی آتی ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارتا ہے وہ بندہ۔ رات کی تنہائی میں استغفار اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرتا ہے اور ان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اس کی دوری ہو۔ تو کیا ہے کہ ہمارے اندر کیا یہ چیزیں ہیں، ہم نے یہ اس پرکھنا ہے۔ اللہ سے محبت کی علامات ہیں یہ، اگر تو یہ علامتیں ہمارے اندر ہیں ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان کو پیدا کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں، اللہ اپنی محبت ڈال دے۔ ہمارا تیسرا جو شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، اسی طرح جس طرح رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس کو باقی تمام راتوں پر دی گئی۔ اللہ کی حکمت ہے جس کو چاہے فوقیت عطا کرے۔ ان سب باتوں کے بعد واقعہ کہ ان کے مانگنے والوں نے سمجھا کہ ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں، پھر وہ دوسری امتوں کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسان کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خود کلام اللہ نے کیا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دی، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی۔ حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کو کیا کیا تھا، فضیلت کس چیز پہ دی کہ وہ پنگوڑے میں انہوں نے اپنی ماں کا دفاع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اپنے علم اور حکمت اور مشیت سے ایک چیز سے دوسری چیز کو فضیلت اللہ نے بخشی ہے۔ یہ فضیلت ہر چیز میں نظر آتی ہے، یعنی تمام انسان ایک جیسے نہیں، تمام پھول ایک جیسے نہیں، اسی طرح رسولوں کے درمیان بھی فضیلت نظر آتی ہے۔ اب ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا نے خود کلام کیا، اس نے دوسری حیثیت سے بلند درجے دیے کچھ کو، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن
نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے وہاں اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ لوگوں کو جبراً غلط کام کرنے سے روک سکتے ہیں، لیکن اللہ یہ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لڑائی کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ لڑائی نہ کرے، بلکہ عقل سے کام لے اور اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ اس سے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یعنی رزق جو ہے وہ کیا ہے؟ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، علم خرچ کرنا، تو یہ سب چیزوں کے خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے۔ اب کیا ہے کہ آیت نمبر ہماری آ گئی ہے 255 جو کہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، اور بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو آیت شروع ہوئی وہ ہے اللہ کے نام سے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلا نام اللہ کا یہ نام بہت بابرکت ہے اور پاورفل بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے اور گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے، اور جب پاؤں سکون کر جائیں تو باہر کم نکلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنی مخلوقات کو جیسے چاہتا ہے ویسے منتشر کرتا ہے، اور اللہ کے نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جس پر اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دیا کرو۔ اسی طرح جنوں کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب تم کپڑے اتارو تو پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اب کرسی حضرت ابن عباس جو ہے وہ روایت کے مطابق کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ یعنی فٹ سٹول کو کہا گیا ہے۔ یہ ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ ہو۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ اس آیت میں سے ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کے 5 نام ہیں اور 26 صفات
کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حدیث سنائی ہے کہ حدیث ہے کہ اس آیت کا پڑھنا رات بھر انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو خود یہ بات بتائی، جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شیطان نے کہا جب تم سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تمہارے لیے ایک نگران فرشتہ مقرر کر دے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہ پھٹکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ شیطان جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا۔ تو آیت الکرسی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ہے، لیکن جو شخص حقیقت میں اللہ کا نام نہیں لیتا وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے، یعنی لا الہ الا ہو کا ذکر ہے۔ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ زمین و آسمان تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کا پڑھنا کتنا افضل ہے، یہ پڑھنے سے ہی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اگر وہ جہنم میں کسی وجہ سے چلا بھی گیا تو اس کلمے کی برکت سے باہر آ جائے گا، لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ پھر اللہ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کلمات کو پکار کر اللہ سے دعا کی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر آگے اللہ کی کرسی یعنی فٹ اسٹول کا ذکر آ گیا۔ قیامت کے دن جس وقت لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، نبی آئیں گے نور کے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیر دیں گے، پھر ان پر کیا ہوگا؟ صدیقین اور شہداء آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیقین بھی چڑھیں گے، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح اپنے بندوں سے ملاقات کریں گے یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے یہ۔ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس لیے اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے رہو، خصوصاً تسبیح کیا کرو کہ کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صبح و شام 100 مرتبہ اس کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب بندیاں وہی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور آخرت میں درجات کی بلندی اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور ذکر آپ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، اور بعض ذکر کو بعض پر فضیلت بھی دی گئی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ذکر رسول سب اللہ کے ہیں، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دینا اس کی حکمت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف علم حاصل کرنے سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اگر ہم یہ جانیں گے نہیں تو درجے پا نہیں سکتے، اس لیے علم کے حریص بن جائیے تاکہ درجات ہمیں حاصل ہو سکیں۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لے جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کیا ہے؟ دنیاوی سہارے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ پھر ان کا بہترین ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں
جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی مددگار طاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ تو جو بات پیچھے کی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، وہ مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی جا رہی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کا دوست ہوتا ہے تو اس سے کیسے اسے مدد کرتا ہے۔ تو جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا، اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ تو اللہ جو ہے ایسے وقت میں ابراہیم کو ایسی دلیل دی کہ دیکھیں اس کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد اپنے دوست کی کہ ایسی دلیل دی کہ وہ بادشاہ اس وقت کا جو ہے وہ حیران رہ گیا اور اپنے آپ کو جو کہ خدا سمجھتا تھا۔ تو ان کی اس دلیل پر اس سے بات نہیں آگے ہو سکی۔ تو پھر جو مثال ہے وہ بستی کی دی جا رہی ہے کہ جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ وادی جو ہلاک ہو چکی اسے اللہ کس طرح دوبارہ اٹھائے گا؟ تو یہ بھی جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو عراق کا بادشاہ نمرود تھا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، تو اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس، جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے مرے ہوئے لوگوں کو، تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم 100 برس اسی حالت میں گزار چکے، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا پنجر تک بسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو کہ ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئے تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھ لے، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کے آگے انسان کی کچھ نہیں چلتی۔ انسان عاجز ہے اور اس کو عاجزی ہی سوٹ کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ کام کرنے چاہتے ہیں جس سے اللہ کی دوستی نصیب ہو، کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے۔ طاغوت کا انکار جو ہے وہ 2 چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ ایک غلط کاموں اور غلط باتوں سے انکار، غلط چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ طاغوت کیا ہے؟ وہ ہے جو انسان کو اللہ کی بندگی سے پھیر دیتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں جم جاتے ہیں، ایسا ایمان لاتے ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں اور وہ نہ ہلے۔ ان کے عمل کیا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ علم کو آگے پہنچانے کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے، سب قربانی کی وجہ سے چلتا ہے۔ دیکھیں دو لوگ گھر چھوڑتے ہیں اور ایک دنیا کمانے کے لیے اور ایک دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دونوں میں فرق ہے نا۔ یہ قربانی ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ تو جو مال علم وقت اللہ کی راہ میں لگائیں ایک شخص کی بجائے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ مال اور علم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنا خرچ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا چڑھا کر ہمیں اس کا اجر دیں آخرت میں۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں
میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ایک ایک ٹکڑا کر کے، یعنی اس میں یہاں بتایا جا رہا ہے جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ مانتے نہیں، صرف اپنے دل کی اطمینان کے لیے۔ تو یہ بھی اپنے چیز جو ہے وہ انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ ایک پہاڑ پر رکھ لے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکمت حکیم ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر اللہ کی صفت آ گئی ہے۔ تو آج ہم اپنا جو پارہ ہے اپنی اس آیت کے اوپر 260 یعنی 260 آیت کے اوپر آج ہم مکمل کرتے ہیں آج کا لیسن۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم 261 یعنی 261 آیت سے اپنا پارہ کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بہترین پڑھنے والا بنائے اور استقامت عطا کرے اور اپنے راستے میں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔